من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بنیادی طور پر دو تین باتیں سمجھ لیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد سنتیں پڑھنا منع ہوتا ہے۔ جب خطبے کے بعد وقت دیا جائے سنتیں اس وقت پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں، اگر گفتگو چل رہی ہو حلال اور حرام کے بارے میں کہ یہ چیزیں دین میں حلال ہیں یہ حرام ہیں، اگر موضوع یہ ہو تو اس وقت تسبیحات پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور اگر بات چل رہی ہے فرائض کے بارے میں کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں، اس وقت بھی تسبیح پڑھنا، نفل پڑھنا یہ منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ بھی سننے میں آگے پیچھے ہو گیا، حلال کو حرام سمجھ لیا یا حرام کو حلال سمجھ لیا، تو بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول حرام کر دے حلال سمجھنے والا ایمان سے گیا، اور جس کو اللہ رسول نے حلال کیا ہے اس کو اگر حرام سمجھ لیا بندہ پھر بھی دین اسلام سے گیا۔ دوسری بات، ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو آتا ہے جمعہ پڑھنے، اور ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو آتا ہے نماز جمعہ پڑھنے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے جو امام کے ساتھ اتحیات میں آ کے مل جائے سلام پھیرنے سے پہلے نماز جمعہ اس کی بھی ہو گئی، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اذان ہونے سے پہلے آ کر صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر میں ابھی یہاں پر ایک لفظ بولوں کہ کون شخص ایسا ہے کہ وہ ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، جی تو سب کا چاہے گا لیکن شاید گنجائش ایک بکرے کی بھی نہ نکلے، لیکن اونٹ صدقہ کرنا تو بہت آگے کا کام ہے، اور پھر پتہ نہیں قبول ہو بھی کہ نہ ہو، پھر یہ بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ثواب لے کے دینے والے خود حضور ہوں اور گارنٹی بھی مصطفیٰ کی ہو کہ صدقہ قبول ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک بچڑا، اس کے بعد آنے والے کو بکری، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور سب سے آخر آنے والے کو انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے اس میں ایک ایک لفظ توجہ طلب ہے، ایک لفظ بھی دائیں بائیں ہوگا تو بندہ بہت دور بھی نکل سکتا ہے، اس لیے کچھ حساس موضوع ہوتے ہیں ان پر پوری توجہ کے ساتھ گرفت ہونا یہ ضروری ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں صرف اور صرف خاندان رسول شہید ہوا ہے، صحابہ کیوں نہیں گئے؟ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال جو ہے عوام الناس کے ذہن میں ڈال کر ان کو صحابہ کے بارے میں بدگمان کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یزید کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس بات پر دلائل دیتا ہے کہ یزید کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو واقعہ کربلا کو لے کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ آج کی اس نشست میں اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ دیں گے
تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ کے عقیدے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. آپ ساری زندگی کسی کے آگے لاجواب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہوگی. سب سے پہلی بات، کربلا کے میدان میں جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوا، یہ قافلہ کل کتنے افراد کا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ پھر بولیں جی. نہیں، 72 لوگ شہید ہوئے ہیں. قافلہ 72 کا نہیں تھا. کربلا میں کتنے لوگ گئے تھے جی؟ 72 لوگ شہید ہوئے تھے. جو قافلہ کربلا میں گیا تھا وہ 82 لوگوں کا تھا. کتنے لوگ تھے جی؟ یہ آپ نے آج بولنا ہے تو آپ کو یاد رہے گا، سمجھے کہ کلاس لگی ہوئی ہے. آج بیان نہیں کرنا، صرف کلاس ہی پڑھانی ہے. کتنے لوگ گئے تھے جی؟ شہید کتنے ہوئے؟ 72 ہوئے. اتنی بات یاد ہو گئی ہے. کتنے لوگ شہید ہوئے جی؟ گئے کتنے تھے؟ دوسری بات، امام حسین نے کیا جنگ کا اعلان کیا تھا؟ جنگ کا تو اعلان ہی نہیں کیا. نہ امام حسین نے کسی کو دعوت دی کہ آؤ جنگ کرنے جانا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو ساتھ خواتین نہ ہوتی، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو ساتھ بچے نہ ہوتے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو امام حسین کوفہ کیوں گئے؟ یزید اس وقت شام دمشق میں موجود تھا. اگر جنگ کرنی ہوتی تو امام حسین اپنا قافلہ لے کے دمشق شام میں جاتے جہاں یزید موجود تھا. امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ آ کر ہماری رہنمائی کریں، ہم سے بیعت لے لیں. اور آخری خط جو کوفہ والوں کی طرف سے آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آج آپ ہماری رہنمائی کے لیے نہ آئے تو ہم بروز معاشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس دائر کریں گے کہ جس وقت ہم مشکل میں تھے آپ کے نواسے نہیں آئے. تو امام حسین جنگ کی نیت سے قطعاً نہیں گئے. کوفہ والوں نے بیعت کے لیے بلایا تھا اور آپ بیعت کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو ساتھ خواتین نہ ہوتی، جنگ کا ارادہ ہوتا تو ساتھ بچے نہ ہوتے، اور جنگ کا ارادہ ہوتا تو یزید شام میں موجود تھا، دمشق میں. یزید کوفہ میں موجود نہیں تھا. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جب امام حسین نے بلایا ہی نہیں، جنگ کا ارادہ ہی نہیں، تو پھر صحابہ پر اعتراض کیسا ہے؟ اعتراض تب بنتا جب امام حسین نے جنگ کا اعلان کیا ہوتا، آپ نے جنگ کے لیے مشاورت کی ہوتی، آپ نے جنگ کے لیے جمع کیا ہوتا، پھر اگر کوئی نہ جاتا تو اس پر اعتراض ہوتا. اگلی بات، آپ نے توجہ سے اب یہاں سے ایک ایک پوائنٹ بڑی توجہ سے سمجھنا ہے. کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے جی؟ کل افراد کتنے تھے؟ کسی بھی مکتبہ فکر کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خاندان مصطفیٰ کے جو افراد کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 16 ہے، 19 ہے یا 21 ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد جو خاندان مصطفیٰ کی لکھی ہے وہ 21 لکھی ہے. اب شہید کتنے ہوئے تھے جی؟ 72 شہید ہوئے. اس میں خاندان مصطفیٰ کتنا ہے جی؟ 21 لوگ. 72 میں سے 21 نکال دو، باقی کتنے بجے؟ 51. 50 اور 1، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 91 لوگ کون تھے؟ خانوادہ رسول تو 21 شہید ہوئے اور کل شہید ہونے والے 72 ہیں. 72 میں سے مصطفیٰ کا جو خاندان ہے وہ 21 افراد کا ہے. باقی جو 50 لوگ شہید ہونے والے ہیں یا وہ صحابہ یا صحابیوں کی اولادیں ہیں. ورنہ ثابت کرو کہ 72 لوگ جو شہید ہوئے وہ سارے کے سارے خاندان مصطفیٰ کے تھے. نہیں، خاندان مصطفیٰ کے جو لوگ شہید ہوئے وہ صرف اور صرف 21 ہیں. باقی جو 51 لوگ ہیں یا تو وہ صحابہ تھے یا وہ صحابیوں کی اولاد تھے. اگلی بات، میدان کربلا میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ ایک قول ہے 8 کا، ایک ہے 11 کا اور ایک ہے 12 کا. اب 12 لوگ وہ ہیں جو صحابی رسول ہیں، جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اب پھر یہ کہنا کہ صحابہ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے،
میرے پاس ان 12 کے نام بھی موجود ہیں، جس کو تسلی کرنی ہو میں اس کو تسلی بھی کراؤں گا۔ اگر 21 لوگ خاندان رسول کے شہید ہوئے ہیں نا، تو وہاں پر 12 صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل افراد کا قافلہ کتنا تھا جی؟ شہید کتنے ہوئے؟ اس میں خاندان مصطفیٰ کے کتنے تھے؟ 21، اور صحابہ کتنے تھے جی؟ 12۔ اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 11 ہجری کے شروع میں ہو گیا۔ واقعہ کربلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہوا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے جی؟ آپ تھک گئے ہیں جی؟ کتنا فاصلہ ہے جی؟ 50 سال کا۔ اب آپ نے مجھے ایک بات بتانی ہے، توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ ایک بندے نے 30 سال یا 35 سال کی عمر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ اب جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے 50 سال بعد کربلا ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں جس صحابی نے 30 یا 35 سال کی عمر میں نبی پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، جب 50 سال بعد کربلا ہوا تو اس وقت صحابی کی عمر کتنی ہوگی جی؟ پھر بولیں ذرا۔ جو صحابہ واقعہ کربلا میں گئے ہیں نا، سب سے کم عمر جس صحابی کی تھی نا، وہ 2 کم 70 ہے۔ 70 سال سے کم کوئی صحابی رسول ہی نہیں تھے۔ اور جو سب سے بڑی عمر کے صحابی شہید ہوئے 85 سال کے تھے وہ۔ آپ مجھے بتائیں اگر ایک بندہ 35 سال کی عمر میں کلمہ پڑھتا ہے، 3-4 سال اس نے حضور کے ساتھ گزارے، 40 سال اس کی عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا، تو واقعہ کربلا ہوا 50 سال بعد، 40 اور 50، اب بتاؤ 90 سال کے بزرگ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ اس کے اوپر اگلی دلیل سن لیں، امام حسین کی اپنی عمر 58 سال تھی، 2 کم 60 امام حسین کی اپنی عمر تھی۔ تو اعتراض کرنا کہ جی صحابہ کربلا میں نہیں گئے، پہلی بات کہ امام حسین نے جنگ کی دعوت، امام حسین جنگ کرنے، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو خواتین ساتھ، جنگ کا ارادہ ہوتا تو بچے ساتھ، جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ کوفہ نہیں دمشق جاتے جہاں پہ یزید موجود تھا۔ اور اگر خاندان رسول کے 21 افراد شہید ہوئے ہیں تو وہاں پر 12 صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس واسطے یہ اعتراض کرنا کہ صحابہ شریک نہیں ہوئے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امام حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے ہیں، تو ہمیں صرف 2 کا نام آتا ہے، ایک امام حسین کا اور ایک غازی عباس کا۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کون شہید ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کربلا بھی اب ان سے سننا شروع کر دیا۔ اب یہ نام چھپائے کیوں جاتے ہیں؟ اگر یہ نام بتا دیے جائیں تو ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ امام حسین کے ایک روایت میں ہے کہ 5 بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں 9 بھائی شہید ہوئے ہیں۔ میں 9 کے 9 بھی آپ کو نام گن کے بتاتا ہوں۔ اب یہ نام چھپائے کیوں جاتے ہیں؟ امام حسین کے ان بھائیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں میں سے کسی ایک پر بھی ظلم ہوگا تو ماں باپ کے لیے اذیت کیا ہوتی ہے؟ برابر کی ہوتی ہے نا۔ بلا شک و شبہ مولا علی کی اولاد میں سب سے زیادہ فضیلت حسنین کریمین کی ہے، ان سے بڑھ کے باقی اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن باقی بچوں کے، امام حسین کے باقی بھائیوں کے نام چھپائے کیوں جاتے ہیں، اس پر توجہ کریں۔ سب سے پہلے مولا علی کے جو 9 بیٹے امام حسین، 9 بھائی جو شہید ہوئے، پہلے کا نام تو آپ جانتے ہیں، سید الشہداء امام حسین۔ نمبر 2 غازی عباس۔ اب توجہ سے سننا، نام چھپائے کیوں جاتے ہیں؟ تیسرے بھائی کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ کیا نام ہے جی؟ اب یہ بتا دیا جائے تو دکانداری چلے کہاں سے؟ اور اس سے بات ختم نہیں ہوگی۔ اگلے بیٹے کا نام ہے عمر بن علی، اگلے کا نام ہے عثمان بن علی، چھٹے کا نام ہے محمد الاوسط،
7ویں کا نام ہے عبداللہ، 8ویں کا نام ہے عبید اللہ اور 9ویں کا نام ہے جعفر بن علی۔ یہ 9 بھائی امام حسین کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 2 کا تذکرہ کیوں؟ اگر بتا دیا جائے کہ مولا علی کے نام، بیٹوں کے نام پہ ابو بکر بن علی بھی ہے، عمر بن علی بھی ہے، عثمان بن علی بھی ہے، تو دکانداری تو بند ہو گئی، کیونکہ ان کے خلاف بول بول کے تو دکانداریاں چمکائی ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں علی کا نعرہ اس بندے کو لگانا چاہیے جو اپنے بچوں کے نام مولا علی کے بچوں کے نام پہ رکھ سکتا ہو۔ مولا علی نے بچوں کے نام رکھ کر بتایا کہ ابو بکر بھی میرا یار ہے، عمر بھی میرا یار ہے، عثمان بھی میرا یار لگتا ہے۔ لو نا نام، کیوں نہیں لیتے نام؟ بتاؤ کربلا میں لوگ کہتے ہیں طریق نے بڑا ظلم کیا، بہت ساری باتیں چھپا لی، طریق ظالم ہے۔ تو میں نے کہا ظالمہ تو کم ظالم ہے، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، مولا علی کے بچوں کے نام بتانا، تجھے علی سے اتنا لگاؤ ہے تو بتا مولا علی کے 9 بچے شہید ہوئے کربلا میں، اور مولا علی نے ابو بکر نام رکھا، عمر نام رکھا، عثمان نام رکھا، اور نام بتانے کی ایک اور وجہ ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیں۔ مولا علی کے جو چھٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے، محمد الاوسط، ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، کیونکہ جب ان کا نام لیا جائے گا تو بتانا پڑے گا ان کی والدہ کا نام کیا ہے۔ مولا علی کے سگے بیٹے ہیں، اور اگر ان کی والدہ کا بتا دیا جائے تو دکانداری بالکل بند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی صرف ایک بیٹی ہے، اور ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے محمد الاوسط جو مولا علی کے بیٹے ہیں نا، ان کی والدہ کا نام تھا امیمہ۔ کیا نام تھا جی؟ پھر بولیں ذرا، امیمہ۔ اور یہ رشتے میں بلا کون لگتی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سگی بانجی لگتی ہیں۔ سیدہ پاک کی جو بڑی بہن ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ پاک کی سگی بہن ہے سیدہ زینب، اور یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے امیمہ، جن کے بیٹے کا نام محمد الاوسط ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت فرمائی تھی مولا علی کو کہ میرے وصال کے بعد آپ نے میری بانجی سے نکاح کرنا ہے، اور یہ بانجی حضرت امیمہ ہے۔ اور میں تمہیں بخاری میں دکھاتا ہوں، ظالموں، نبی پاک کی اولاد پر اتنا ظلم کرتے ہو۔ جس بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ جب حضور سجدے میں جاتے تھے اور حسن اور حسین حضور کی پشت پہ سوار ہوا کرتے تھے، اسی بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، یہ امیمہ جو سیدہ پاک کی بانجی ہیں، جب حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ امیمہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلا کرتی تھی۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضور قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت امیمہ کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، اور جب حضور رکوع میں جانے لگتے تھے تو حضرت امیمہ کو اتار کے سائڈ پہ کرتے، پھر رکوع سجدہ کرتے تھے۔ اب یہ سیدہ پاک کی سگی بانجی ہیں، ان سے مولا علی نے نکاح فرمایا، اور ان سے محمد الاوسط پیدا ہوئے جو امام حسین کے بھائی ہیں اور کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ لیکن ان کا نام نہیں لیں گے، کیوں کہ اگر ان کا نام لیا تو اماں بتانی پڑے گی، اور ان کی والدہ کون ہے؟ جو حضور کی نواسی لگتی ہیں، اور نواسی تب ہوگی جب بیٹی ہوگی، اور ہم تو ہر جگہ کہتے ہیں جی مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے، ظالم مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اتنا ظلم تو نہ کرو، قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ایک سے زیادہ ہے۔ تو یہ محمد الاوسط جو ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں تھے امیمہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ظلم کیا گیا۔ دوسری بات، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کربلا میں نہیں گئے تو کہاں تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کربلا میں جانے والا قافلہ کل کتنے افراد کا تھا جی؟ شہید کتنے ہوئے؟ یہاں پر ایک حدیث کی شرح میں ایک محدث نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سب نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل کیا کہ صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا طویل سجدہ کیا۔ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں میں نے سجدے سے ذرا سا سر اٹھایا اور دیکھا کہ حضور نے سجدہ طویل کیوں کیا ہے، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، روح پرواز تو نہیں کر گئی؟ لیکن صحابی کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو روح نے پرواز نہیں کیا تھا،
بلکہ حضور سجدے میں ہیں تو پشت پر حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، سبحان ربی یہ کتنی بار پڑھنا سنت ہے جی؟ اور زیادہ سے زیادہ 15 بار پڑھنا مستحب ہے۔ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہے۔ جو فرائض ہوتے ہیں، نفل میں بندہ جتنی مرضی پڑھ سکتا ہے، 3 بار پڑھنا کیا ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ 15 بار پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس سے زیادہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہو جائے گی نماز۔ اب جس وقت حسنین کریمین حضور کی پشت پہ سوار ہے، سجدے کو طول دیا، تو جانتے ہیں نبی پاک نے کتنی بار تسبیح پڑھی تھی؟ 72 مرتبہ۔ پڑھنی کتنی بار تھی؟ پڑھی کتنی؟ امام حسین نے 72 تن دے کے بدلہ بھی پورا فرمایا ہے کہ نانا اگر آپ نے میری خاطر تسبیحات 72 بار پڑھی ہے نا تو میں اسی دین کے لیے 72 نذرانے بھی پیش کر رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ صحابہ نہیں گئے تو کہاں تھے؟ 82 لوگ کربلا میں گئے خانوادہ رسول کے ساتھ، اس میں سے 21 لوگ خانوادہ رسول کے شہید ہوئے۔ 82 میں سے 12 صحابہ میں نے بتائے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ 82 لوگوں کے مقابلے میں جو لشکر تھا وہ تھا 40,000 کا۔ پہلے 22,000 لوگ بھیجے، عمر بن عاص نے دوبارہ خط بھیجا کہ اور بندے بھیجو، تو اس کو جواب ملا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیرے مقابلے میں صرف 82 لوگ ہیں اور تیرے پاس 22,000 کا لشکر موجود ہے، کیا 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے بھی تجھے 22,000 کم ہے؟ تو عمر بن عاص کہنے لگا یہ نہ دیکھ کے وہ 82 ہے، دیکھو مولا علی کی اولاد ہے، وہ دیکھ کس کی اولاد میں سے ہے۔ اب لشکر اور بھیجا گیا تو 40,000 کا لشکر ہو گیا جو کربلا والوں کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، 82 لوگوں میں کتنے صحابہ شامل تھے؟ جنہوں ہونے نہیں یاد انہوں کل کی یاد ہونا ہے۔ کتنے یاد تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ 82 میں تو 12 صحابہ تھے، 40,000 میں ایک صحابی دکھا دو۔ اگر صحابہ، کیونکہ تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ صحابہ نے خاندان رسول کا ساتھ نہیں دیا بلکہ یزیدیوں کا ساتھ دیا۔ ظالم و صحابہ پہ اتنا بڑا بہتان لگاتے ہو، 82 میں تو 12 صحابہ موجود ہیں، 40,000 میں کوئی ایک صحابی دکھا دو، نہیں ملے گا تمہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ رہ بہت تھوڑے گئے تھے۔ 60 ہجری میں جا کے واقعہ کربلا ہوا ہے، اور جو صحابہ موجود تھے جن کی سب سے کم عمر ہے وہ 70 سال ہے، اور وہ حج کے ایام تھے۔ کئی صحابہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں اور جن کی عمریں ہیں وہ 90 سال ہے صحابہ کی عمریں۔ تو اس واسطے صحابہ کے بارے میں یہ بدخویاں کرنا کہ صحابہ کربلا میں نہیں گئے، پہلا جواب کیا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے۔ نمبر 2، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو خواتین ساتھ۔ نمبر 3، بچے ساتھ۔ جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ کوفہ نہ جاتے بلکہ کہاں جاتے؟ دمشق جاتے جہاں پر یزید موجود تھا۔ نمبر 5، امام حسین نے اعلان نہیں کیا۔ اور کتنے لوگ گئے تھے کربلا میں؟ شہید کتنے ہوئے؟ اس میں خاندان رسول کتنا تھا اور صحابہ کتنے تھے؟ باقی سارے کے سارے صحابہ کی اولادیں تھیں۔ تو یہ ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی خانوادہ رسول کو اکیلا چھوڑ دیا، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، یہ ظلم کرتے ہیں۔ 12 صحابہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ آخری پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں، کربلا ہم نے سنا جب سے ہوش سنبھالا، صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس وقت کربلا میں 72 لوگ شہید ہو گئے اور جو 10 افراد بچے تھے وہ میں نے 10 محرم کی رات کو بتا دیا تھا آپ کو کہ ان میں صرف مرد اکیلے سیدنا زین العابدین نہیں تھے بلکہ حسن مثنیٰ بھی بچے تھے۔ 2 مرد کربلا سے بچ کے آئے تھے، ایک نہیں۔ اب جب باقی 10 افراد کو قیدی بنایا گیا تو یزیدی فوج کا ایک بندہ اس خیمے کے قریب آیا جہاں پر اہل بیت اطہار نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو آ کر دیکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہیں۔
تو اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ زینب نے ساری زندگی کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. یہ مولا علی کی صاحبزادی ہیں اور امام حسین کی سگی بہن ہے، سیدہ زہرا پاک کی بیٹی ہے. فرمانے لگی کہ میں نے ساری زندگی کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، آج قدموں میں طاقت نہیں، اس لیے بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں. کون سی نماز پڑھ رہی ہوں جی؟ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے. ہمارے گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے نا تو غم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے آواز آتی ہے لیکن قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے. ایک چلا جائے، اور جن کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے نا انہوں نے تہجد بھی نہیں چھوڑی. آپ اگر کربلائی ہیں، حسینی ہیں، تو ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز نہیں جانی چاہیے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم مولا علی کے ملنگ ہیں، میں ملنگوں کے بارے میں ان کو صرف ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کی پیدائش بھی مسجد میں ہے، ان کی شہادت بھی مسجد میں ہے. کیونکہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے اور جامع مسجد کوفہ میں آپ شہید ہوئے. مولا علی کی پیدائش بھی مسجد میں ہے، شہادت بھی مسجد میں ہے، اور جو علی کا ملنگ ہے وہ مسجد کے قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے. تیسرا پیغام، اور یہ میری گفتگو کا نچوڑ ہے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہمارے دور کے اندر لوگ جذبات سے بہت کھیلتے ہیں. ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا کہ اہل بیت کا نام لینے سے پہلے جب تک صحابہ کا ذکر نہ کر لیں تو لوگ سمجھے پتہ نہیں یہ رافضی ہو گیا، اور اگر صحابہ کے ذکر میں اہل بیت کو لے آئے تو لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہو گئے ہیں، خارجی ہو گئے ہیں. ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ نے صحابہ کا نام لینا ہے تو سینہ چوڑا کر کے لینا ہے، اور اہل بیت کا نام لینا ہے تب بھی سینہ چوڑا کر کے لینا ہے. ہم نے جواب کسی دنیا دار کو نہیں دینا. اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اصل میں ہمارے دور کے اندر ہماری آنے والی نسلوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ظلم کرنے والے اور کوئی نہیں تھے، وہ صحابہ تھے. میں صرف ایک مثال دوں گا، اگر آپ آج کے جمعہ کے خطبہ سے یہ مثال سن لیں اور سمجھ لیں تو زندگی بھر کے لیے آپ کے ذہن جو ہے وہ صاف رہیں گے. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی نے قرآن اترتا ہوا دیکھا؟ گرمی لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی؟ بڑی بات آپ کو نہیں لگ رہی. ویسے کسی بندے نے قرآن نازل ہوتے دیکھا؟ کسی بندے نے براہ راست حضور سے سنا ہو کہ یہ قرآن ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اچھا، اگر قرآن آج ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں ہے، اس قرآن کو کتاب کی شکل بنانے والا کون ہے؟ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد الہامی کتاب قرآن ہے جس میں ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے. جیسی حضور پہ نازل ہوئی آج تک ویسا قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اس قرآن کے علاوہ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہمارے پاس ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، ہم نے براہ راست نزول قرآن نہیں دیکھا، ہم نے براہ راست مصطفیٰ کی زبان سے نہیں سنا، تو یہ قرآن ہے ہمارے پاس، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن پاک تھا وہ کھجور کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوتا تھا، شتیروں پہ لکھا ہوتا تھا، پتھروں پہ لکھا ہوتا تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھا، مولا عمر فاروق کے زمانے میں بھی نہیں تھا. عثمان غنی نے سب سے پہلے جا کے قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والا. امت پر یہ احسان کرنے والی ہستی کا نام عثمان غنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے نزول قرآن نہیں دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کی زبان سے نہیں سنا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے تک قرآن پہنچایا کس نے؟
حضور سے قرآن کنہوں نے سنا تھا؟ صحابہ نے بتایا تابعین کو، تابعین نے بتایا تبع تابعین کو۔ حضور سے قرآن سننے والوں کا نام صحابہ ہے، اور صحابہ کی ذات میں مشکوک ہونے کا مطلب بھلا کیا ہے؟ آپ اللہ کے قرآن میں مشکوک ہو گئے ہیں۔ صحابہ کی ذات میں مشکوک ہونے کا مطلب بھلا کیا؟ کیونکہ آج جتنی بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہے، روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ نے حضور سے سن کے ہمیں بتایا نا کہ یہ حدیث نبی پاک نے بیان کی ہے۔ اگر ہم صحابہ کی ذات کو مشکوک کر دیں تو نہ ہمارے پاس قرآن بچتا ہے، نہ ہمارے پاس حدیث بچتی ہے، اور ہمارے دین کی جتنی بنیاد ہے وہ اللہ کے قرآن پر موجود ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، اور اگر آپ قرآن جمع کرنے والوں کی شخصیات کو مشکوک بنا دیں گے تو بتائیں قرآن کا دفاع کیسے کریں گے؟ مثال دیتا ہوں، اگر آپ میری ذات میں ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑ لیں کہ یار یہ بندہ اتنا بڑا جھوٹا بندہ ہے، تو آپ ساری زندگی میری کسی تقریر پر اعتبار نہیں کریں گے۔ کیوں بھلا؟ آپ کہو گے نہیں یار یہ بڑے غلط مسئلے بیان کرتا ہے، بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ یار مجھ جیسا نکما بندہ ایک جھوٹ بول دے، ایک ظلم، ایک زیادتی کر دے، تو اتنے لوگ میری بات نہ سنیں، تو جن ہستیوں نے ہمیں قرآن جمع کر کے دیا ہے، جن ہستیوں نے ہمیں حدیث جمع کر کے دی ہے، ان کے بارے شک میں پڑ گئے۔ اس واسطے کوئی بندہ آپ کو صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے لگے، اس کو بولا منہ بند رکھ۔ وہ کہے نا تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ایک جواب دینا ہے، صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے تاریخ پڑھ کے صحابہ کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے صحابہ کو مانا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ جن سے رب راضی ہو گیا تم ان کی ذات کے بارے شک کر رہے ہو۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جس وقت صرف روحیں تھی، کوئی جسم نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل کھنگال کے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے بہترین دل میرے صحابہ کے پائے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو، ایک مٹھی بھر گندم صدقہ کر دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تو قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، جب تم ان کو گالی دیتا ہوا سنو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تو تم نے یہ کہنا ہے کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس واسطے اگر صحابہ کی ذات کو مشکوک بنایا جائے تو قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، کیونکہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں جی؟ بلا شک و شبہ حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، لیکن با حفاظت پہنچایا کس نے ہے؟ آج جتنی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں پہنچانے والے کون ہیں؟ تو اس واسطے ہم نے کسی ہستی کے بارے میں مشکوک، کربلا میں کل کتنے افراد گئے؟ شہید کتنے ہوئے؟ خاندان رسول کے کتنے تھے؟ صحابہ کتنے تھے؟ باقی سارے کی ساری صحابہ کی اولادیں موجود تھیں۔ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے، اور مولا علی کے بچوں کے نام کیا تھے؟ ابو بکر بن علی، عمر بن، عثمان بن، تو علی کا نعرہ وہ لگائے جو اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ سکے۔ مولا علی نے رکھ کے بتایا کہ علی ان سب کا یار ہے۔ اس واسطے کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، ان سے پوچھنا ہے۔ آپ کو کوئی پوچھنا امام حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے تھے تو دو کے نام لیں گے، امام حسین کا اور غازی عباس کا۔ اس کو بولو باقیوں کے نام کیوں نہیں بتاتا؟ بتانا نام، نہیں بتائے گا مر جائے گا۔ کیوں؟ کہ روزی روٹی چلتی اس پہ ہے۔ اس واسطے آج نا لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کہا پتہ ہوتا تو سننی نہ ہوتا، تجھے اگر پتہ ہوتا تو سننی نہ ہوتا، تو سن نہ پھر۔ اس واسطے لوگوں کی باتوں میں آ کے دیکھیں جی یہ کلپ آ گیا جی اس کا جواب دے دیں، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اس واسطے کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، ڈنکے کی چوٹ پہ اہل بیت کا ذکر کرے۔ آخری پیغام یہ ہے، اگلا جمعہ نہایت اہم ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں وہ بتانا چاہتا ہوں
جو آپ کی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہیں، بالخصوص وہ نوجوان جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم باہر کے ملک کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے، اور بالخصوص پاکستان کیسے بنا تھا، کیونکہ ہمارے بچوں کو صرف بڑے بڑے باجے بجانے آتے ہیں، موٹر سائیکل سلنسر نکالنا آتا ہے، اور ٹی وی والوں کو بچیاں نچانی آتی ہیں۔ جس ماؤں نے قرآن پڑھ پڑھ کے قربانیاں دے دے کے پاکستان لیا تھا نا، آج انہی کی نسلیں بچیاں نچا نچا کے آزادی منا رہی ہیں۔ اور میں اس کے بارے میں صرف ایک جملہ جو کل ہی میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا ٹک ٹاک پہ ساری چیزیں وہ فری ملتی ہیں جن چیزوں کے لیے مغلوں نے اپنے سارے خزانے لٹا دیے تھے۔ مغلوں نے جتنی عیاشی اس کام کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا نا، وہ ساری چیزیں آج ٹک ٹاک پہ فری ملتی ہیں۔ تو اگلا جمعہ نہایت اہم ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ادب سے گزارش ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ 12 بجے تشریف لائیں، بالخصوص آپ اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک بنا کیسے تھا۔ ہمیں صرف 2-3 چیزیں، قائد اعظم کے 14 نکات پڑھائے جا رہے ہیں، سر سید احمد خان پڑھایا جا رہا ہے، 2-3 باتیں اور پڑھا دی کہ جی علی گڑھ یونیورسٹی کیسے بنی، یہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ پوری کائنات میں، کیا کہا میں نے، جب سے کائنات بنی ہے سب سے بڑی ہجرت پاکستان بنانے کے لیے ہوئی ہے۔ 10 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔